الحمد لله الذي نزل على عبده الفرقان ثم جمعه في صدره وعلمه البيان والصلاة والسلام على معلم القرآن أهل المدر والغبر بأفصح لسان وأوضح بيان وعلى ورثة التطهير وصحبته الذين اتبعوه بإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے آقا کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف سے سلسلہ دروس ہدیۃ الرسول کی 10ویں نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں اصل ہشتم کی مباحث سنی اور سنائی جائیں گی۔ تمہیدی طور پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مرزا غلام قادیانی نے اپنے استدلالات کے اندر امت کی تضلیل کے اندر نہایت تزویر سے کام لیا ہے، یعنی کسی بات کو اس انداز میں پیش کرنا کہ اس سے امت کی خیر خواہی سمجھ آئے، سادہ لوح لوگ اسے امت کے لیے فائدہ گردانے، لیکن حقیقت میں وہ امت مسلمہ کے خلاف، قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ایک بہت بڑا حملہ ہو۔ اس سلسلہ کی ایک کڑی یہ ہے کہ اس نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے جائیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ آسمانوں پر نہ اٹھائے جائیں تو لازم آئے گا کہ سید الانبیاء افضل الانبیاء مفضول ٹھہریں اور عیسیٰ علیہ السلام ان سے افضل و اعلیٰ قرار پائیں۔ سو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت کا عقیدہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کا انکار کیا جائے۔ اس سلسلہ میں اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج جسمانی کا بھی انکار کیا، کیونکہ معراج جسمانی کو تسلیم کرنے کی صورت میں اس کا یہ استدلال فاسد ہو جاتا ہے۔ حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اصل کے اندر واضح فرمایا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السماء کا معجزہ ہو یا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات ہوں، ہم ان کا اقرار، ان کا اعتراف، ان پر ایمان اور ان کا بیان اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ان کو بیان کر کے ان انبیاء کی حضور کی ذات پاک پر افضلیت ثابت کرتے ہیں، یا معاذ اللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ ہم ان تمام معجزات اور واقعات کی تصدیق اس لیے کرتے ہیں کہ وہ واقعات، وہ معجزات قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، وہ واقعات، وہ معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے بیان ہوئے ہیں،
تو ان کے معجزات کی تصدیق دراصل قرآن کی تصدیق ہے، دراصل رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق ہے۔ رہا مسئلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کا، وہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس میں کسی مسلمان کو ذرہ برابر شک نہیں ہے، لیکن اس عقیدے پر بہت سارے دلائل میں سے ایک یہ دلیل بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کا دین پاک تمام ادیان کے لیے ناسخ ہے اور تمام ادیان اس دین کے آنے پر منسوخ ہو گئے ہیں۔ اسی طرح آپ کی افضلیت پر قطعی دلائل موجود ہیں، اور مرزا کا انداز استدلال وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت کو ثابت نہیں کر رہا، بلکہ وہ عقیدہ جو قرآن میں بیان کیا گیا، جو اجماعی ہے، اتفاقی ہے، دراصل یہ اس عقیدہ کا انکار ہے۔ اس تمہید کے بعد ہم آغاز کرتے ہیں اصل ہشتم کا۔ حضرت فرماتے ہیں اصل ہشتم در بیان آ کے تصدیق بمعجزات انبیاء سابقین مبنی است بر ایمان و باور نمودن بقرآن کریم و بما جاء به سیدنا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کہ انبیاء سابقین کے معجزات کی جو تصدیق ہے وہ مبنی ہے قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ احادیث کی صورت میں، شریعت کی صورت میں اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، اس پر ایمان اور اس پر یقین پر۔ اس کی بنیاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کتاب کی تصدیق اور اس کتاب پر ایمان اور اس کتاب پر یقین ہے، نہ آ کے ناشی باشد از تفضیل سائر انبیاء بر آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ یہ کہ ہماری یہ جو تصدیق ہے اس کا منشا جملہ انبیاء کرام علیہم السلام کو یا بعض انبیاء کرام علیہم السلام کو حضور سے افضل سمجھنا۔ اس لیے نہیں ہم ان کے معجزات کی تصدیق کر رہے، بلکہ ان کے معجزات کی تصدیق اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ قرآن نے بیان کیے ہیں، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے بیان کیے گئے ہیں۔ عنوان کے بعد فرماتے ہیں مثال کے طور پر تصدیق نمودن باں کے اس واقعہ کی تصدیق کرنا کہ بردست ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام احیاء و زندہ گردانیدن جانوران مردہ ظاہر شدہ بود، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دست اقدس پر فعل احیاء ظاہر ہوا اور آپ کے دست اقدس پر مردہ جانوروں کو زندہ کیا گیا۔ اب اس واقعہ کی تصدیق، اس واقعہ کو ماننا، اس واقعہ پر ایمان لانا دراصل ایمان است بما جاء فی القرآن، یہ ایمان ہے اس پر جو کچھ قرآن میں آیا ہے، نہ ای کہ ای تصدیق، نہ یہ کہ یہ تصدیق از فرط محبت ابراہیمی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی محبت میں غلو کی وجہ سے، کہ ہم نے ان کی محبت میں غلو کی وجہ سے یہ واقعہ بنا لیا یا ہم نے اس واقعہ کو بیان کرنا شروع کر دیا، نہیں، یہ واقعہ قرآن مجید میں آنے کی وجہ سے مصدق ہے، ہم اس کی تصدیق کے پابند ہیں۔ یا اعتقاد فضیلت ابراہیمی بنسبت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باشد، یا ہم اس واقعہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت سیدنا ابراہیم کو افضل سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا بعد تمہید ھذا، فرمایا اس تمہید کے بعد اگر کسے در انکاریں این چنی خوارق، اگر کوئی بندہ اس طرح کے خوارق جو ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں، اس طرح کے خوارق کا انکار کرنے کے لیے
برائے جائے دادن در اذہان سامعین تمسک بئی فقرہ گیرت، وہ اس انکار کو سامعین کے اذہان میں جگہ دینے کے لیے اور سامعین کے اذہان میں اس انکار کی جگہ بنانے کے لیے اس فقرہ سے تمسک کرے کہ الیاذ باللہ ما کے رواداریں، کہ الیاذ باللہ ہم کیسے یہ جائز سمجھ سکتے ہیں، وچے گنا متصور مشوت، اور یہ کیسے متصور ہو سکتا ہے کہ یک فعل از دست سیدنا و آقائے ما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر نشوت، کہ ایک فعل ہمارے سید ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر ظاہر نہ ہو و دیگر موصوف بدو شدہ باشد، اور کوئی دوسری شخصیت اس سے موصوف ہو۔ اب یہ اس کا انداز نیری تصویر ہے، اور یہ انداز اختیار کر کے وہ اپنی گمراہی کو سامعین کے اذہان میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اصل عقیدہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السماء نہ مانو، اس عقیدہ کو ثابت کرنے کے لیے انداز ایسا اختیار کیا جا رہا ہے جس کو سامعین پسند کریں کہ یار بات تو بڑی بھلی لگ رہی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ایک معجزہ کا ظہور نہ ہو، یعنی رفع الی السماء، اور حضرت عیسیٰ سے ہو، یہ بات تو نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اپنی گمراہی کو ان اچھے الفاظ کے ساتھ سامعین کے اذہان کے اندر راسخ کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا وہ در وقت بیان ہی مانا، اور جب وہ یہ معنی بیان کر رہا ہو، گو کے سر بجنباں، گویا کہ وہ جوہر خطابت دکھاتے ہوئے سر ہلائے، جیسا کہ وہ بڑی ذوق سے بھرپور بات کر رہا ہے، ایمان افروز بات کر رہا ہے، وہ چشم گریاں، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں، وہ آہ سرد بدر کنا، اور آہ سرد اس گفتگو کے دوران وہ اپنے دہن سے نکال رہا ہو، زنہار زنہار ہرگز اے فقرارا محمول بر ظاہر و اخلاص و فرط محبت با حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ نمائیں، ہرگز ہرگز اس فقرہ کو ظاہر پر محمول نہیں کیا جائے گا، اخلاص پر محمول نہیں کیا جائے گا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ فرط محبت پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ اندر کیا ہے؟ ظاہر خوبصورتی ہے، اندر بدصورتی ہے۔ ظاہراً حضور کی شان کو بیان کرنے کی سعی کی جا رہی ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ میں شان رسول بیان کر رہا ہوں، در حقیقت رفع الی السماء کا انکار ہے جو قرآنی عقیدہ ہے۔ تو حضور کی شان بیان کرنے کا یہ طریقہ کیسا ہے کہ سرکار دو عالم پر نازل ہونے والی کتاب کے مندرجات کا انکار کیا جائے، جو عقیدہ آپ اپنی زبان مبارک سے بیان کر رہے ہیں اس کو جھٹلایا جائے۔ یہ اخلاص نہیں ہے، یہ بد نیتی ہے، خود اپنے آپ کو مقام نبوت پر لے جانے کے لیے تمہیدی کاروائی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں بلکہ این را از حیلہ ہائے ہما شخصے کے مسمہ بقانون قدرت است دانند، بلکہ اس چیز کو اس شخص کے ہیلوں سے، بہانوں سے، فریبوں سے گننا چاہیے جو قانون قدرت کے نام سے معروف ہے اور جس کا ذکر ہم پیچھے کر چکے ہیں۔ وغور کنن کہ ما بر ما جاء بہ الرسول علیہ السلام چرا باور نہ کنے، اور غور کرنا چاہیے کہ ہم جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں ہم اس پر کیسے یقین نہ کریں، ہم اس کے حوالہ سے اشتباہ کے اندر پڑ جائیں، شک میں پڑ جائیں، اور پھر یہ شک ہمیں انکار تک لے جائے۔ یہ رستہ ہرگز حضور کی محبت کا نہیں ہے، اخلاص کا نہیں ہے۔ فرمایا این شخص گویا دشمن در صورت محب آمدہ، فرمایا یہ شخص ایسا دشمن ہے جو دوست کی صورت میں آیا ہے، اور یہ دشمن
جو ظاہر باہر دشمن ہے اس سے زیادہ خطرناک ہے، اس سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ جو سیدھا کفر کا پرچارک ہو اس کی نسبت اس شخص سے زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے جو اسلام کے لبادے میں کفر پھیلانے کا دھندا کر رہا ہو۔ فرمایا در پے غارت گریے ایمان ماست، یہ تو ہمارے ایمان کو ضائع کرنے کے در پہ ہے۔ فرمایا دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناسخ ہما ادیان آمدہ، دین محمدی تمام ادیان کے لیے ناسخ بن کر آیا ہے، پورا کسے ناسخ نہ شدہ، کوئی دین دین محمدی کے لیے ناسخ نہیں ہے۔ یہ فضیلت ہے دین محمدی کی کہ سب ادیان کے لیے یہ ناسخ ہے، اس کے لیے کوئی دین ناسخ۔ سب ادیان میں وہی چیز تسلیم کی جائے گی جس چیز کی تصدیق دین محمدی کرے، اور جس چیز کی تکذیب دین محمدی کر دے، اگر اس دین کے ماننے والے لوگ اس چیز کو بیان کریں تو وہ ان لوگوں کی تحریف سمجھی جائے گی، اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ سابقہ شرائع کی تصدیق موقوف ہے شریعت محمدی پر، قرآن پر، فرامین نبوت علی صاحب الصلوات والتسلیمات پر۔ یہ ہے فضیلت حضور کی، یہ ہے عظمت حضور کی۔ کیوں؟ دین محمدی کا شان نسبت محمدی کی وجہ سے، حضور کی ذات پاک کی وجہ سے ہے۔ فرمایا ودر میدان حشر ہما انبیاء علیہ وعلیہم الصلاۃ والسلام بمقام شفاعت کبریٰ متوسل بدو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہند بود۔ اور فرمایا میدان حشر میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام شفاعت کبریٰ پر ہونے کے سبب حضور کی ذات سے توسل کریں گے، حضور کی ذات سے تمسک کریں گے۔ اب سمجھیے اس بات کو، بے غبار ہو گئی یہ بات، کسی قسم کا ریب نہ رہا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ ان کے ہاتھ پر مردہ جانور زندہ ہوئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ وہ آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس دنیا میں 100 سال موت کا وقت گزارنے کے بعد زندہ ہوئے۔ الغرض جملہ انبیاء معجزات لے کے آئے، اور یہ سب کی سب ان کی شانیں ہیں، پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک وہ ہے کہ ان شانوں اور ان عظمتوں کے حامل انبیاء بروز محشر اس ذات سے توسل کریں گے۔ یہ ہے آپ کی شان، یہ ہے آپ کی عظمت۔ حضرت فرماتے ہیں این دو امر عوام را بسندہ است برائے فضیلت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمائے یہ دو امر، دین اسلام کا تمام ادیان کے لیے ناسخ ہونا، اور اس کے لیے کسی دین کا ناسخ نہ ہونا، اس دین کا ہمیشہ کے لیے باقی رہنا، اور کسی اور دین کی یہ شان نہ ہونا، اور یہ سب کچھ اس دین میں کیوں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی وجہ سے۔ یہ امر اول۔ اور امر ثانی کیا ہے کہ عرصہ محشر میں، میدان محشر میں تمام انبیاء علیہم السلام کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے توسل کرنا، تمسک کرنا، اور آپ پر شفاعت کرنے کے حوالہ سے کسی نبی رسول کا مقدم نہ ہونا، اور سب کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کی طرف اہل محشر کو بھیجنا بَإِن عقیدہ کہ ہم سب پر مقدم، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پہلے کلام کرنے والی ذات وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ فرمایا یہ دو چیزیں عوام کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو سمجھنے کے حوالہ سے کافی ہے۔ فرمایا وظہور خوارق حسب مصلحت وقت است۔ سبحان اللہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہے
کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی چیز خرق عادت کے طور پر ظاہر ہو تو وہ ہمارے آقا سے ظاہر نہیں ہو سکتی، یا حضرت ابراہیم سے یا دیگر انبیاء سے ظاہر ہو تو ہمارے آقا سے نہیں ہو سکتی۔ فرمایا یہ جو خوارق عادت امور کا ظہور ہے یہ وقت کی مصلحت کے مطابق ہوتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست اقدس پر پرندوں کے احیاء کا ظہور مصلحت وقت تھا تو ظہور ہوا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو معجزات ظاہر ہوئے ان کے ظہور کی مصلحت کا وقت تھا تو وہ ظاہر ہوئے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے ان معجزات سے زیادہ معجزات صادر ہوئے لیکن وقت کی مصلحت کے مطابق۔ ایسا نہیں ہے کہ جو معجزہ ایک نبی سے ظاہر ہو لازماً وہی دوسرے نبی سے ظاہر ہو، وقت کی مصلحت کا خیال رکھا جائے گا۔ اور اس میں یہ بات بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرات اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو کرامات ہیں اور ان سے جو خوارق کا ظہور ہے اس میں بھی یہ ضابطہ نہیں ہے کہ جو ایک ولی سے کرامت ظاہر ہو لازماً وہی دوسرے سے بھی ظاہر ہو۔ کرامت کا ظہور ہو یا معجزہ کا ظہور ہو، تمام خوارق کا ظہور وقت کی مصلحت کے مطابق ہے۔ قبلہ عالم فرماتے ہیں تفصیل را از کتب مطولہ یا از زبان علماء شکر اللہ سعیہم بفہمن، فرمایا تفصیل کو کتب مطولہ سے یا علماء اللہ جل جلالہ ان کی مسائی کو قبول کرے ان کی زبان سے سمجھنا چاہیے۔ اس اصل کے اندر حضرت قبلہ عالم نے نہایت شائستگی اور نہایت خوبصورتی اور مدلل انداز کے اندر مرزا غلام قادیانی کی ایک تصویر کا تجزیہ فرمایا اور اس پر ایسا تبصرہ فرمایا جس سے اس کے استدلال کا کلیتاً تختیہ ہو جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں احقاق حق اور ابطال باطل کے تقاضوں کو سمجھ کر اس عمل پر کاربند رہنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔